ملاقات کرواتی ہوں ناظرین. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جن کا نام ہے احمد جمال انصاری جو کہ بزنس مین ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام, شکریہ, آپ کی دعائیں ہیں, اللہ کا شکر ہے, سب خیریت سے ہیں. ویری گڈ, آپ کو مسکراتی صبح میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور پیاری سی مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کا نام ہے نازیہ خالد جو کہ لیکچرر ہے کراچی یونیورسٹی میں. السلام علیکم, کیسی ہیں نازیہ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, بس جلدی میں نیل پینٹ بھی نہیں لگایا, ایئر رنگز بھی نہیں پہنے, اور جو ہے وہ نیل مطلب ہوتا ہے نا خواتین کے تو بے شمار مسائل ہیں, لیکن جہاں پہ ملک کے اتنے مسائل ہیں وہاں پہ خواتین کے بھی مسائل ہیں. اس پہ ایک ہم پراپر شو رکھیں گے. منصور صاحب بھائی آپ سے کہوں گی کہ خواتین کے مسائل پہ ایک دن ضرور شو رکھتے ہیں. سر آپ کی جانب بڑھتے ہیں, ہمیں بتائیے گا ذرا کہ ہمارا جو معاشی صورتحال ہے, اقتصادی صورتحال ہے ملک کی, وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کے اوپر بات تو ہوتی ہے اور حکومت تک بھی ہم اپنا میسج کنوے کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے جو ہے چیزوں کو بہتر کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, بہتری تو اس ملک میں بہت آ سکتی ہے, مگر بات یہ ہے کہ ہم اگر سنسیئرلی کوشش کریں اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. یہاں پہ تو انڈیویجولز ہیں سارے, کوئی ملک کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے. ملک میں جو حالات ہیں ہمارے کافی پیچیدہ ہیں, مگر جیسے کہ میں نے کہا کوئی ملک کے پرابلمز کی طرف نہیں جاتا, سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہم مصروف رہتے ہیں. یہ تو ہمارا عالمی مسئلہ ہے. جی ہاں, تو مسائل یہ ہے کہ ہم بہت سارے, جیسے آپ کا آج کل جو ہے مہنگائی ہے, جیسے لے لیجئے آپ, تو مہنگائی کا جو کرکس ہے وہ ہے آپ کی آئل. جی, آئل کی وجہ سے آپ کی مہنگائی بہت سب جگہ ایوری تھنگ گوز اپ بیکاز آف آئل. تو آئل کو آپ نیچے کریں, آئل کے لیے آپ کو اتنی ساری وہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں نیچے لانے کے لیے, مگر ہم ڈکٹیشن کہیں اور سے لیتے ہیں, اپنا ملک کا نہیں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ملک کے لیے جو بہتری ہوتی ہے اس پہ اگر آپ کانسنٹریٹ, مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایران سے پاکستان میں بہت اچھا آئل آ سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے نا, اور ایران باوجود اس کے اوپر اتنے وہ لگے ہیں پابندیاں, اس کے باوجود ایران ایکسپورٹ کر رہا وائر دبئی میں سارے ڈاکیومنٹس اس کے بنتے ہیں اور وہ پورے دنیا بھر میں جاتے, تو وائی ناٹ پاکستان. ٹھیک ہے, اسی طرح رشیا کو لے لیجئے, رشیا سے آپ کے بڑے سستے آئل ہیں, وہاں سے بھی آ سکتے ہیں, مگر ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے ملک کے خلاف جو ہمارے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا یا وہ آپ کو اس طرف بڑھنے نہیں دیتے, کیونکہ وہ آپ ان کے شکنجے سے نکل جائیں گے پھر. بالکل ایسے ہے. تو یہ ہے ساری بیسک. تو سر ذخائر تو ہمارے پاس بہت ہیں, چاہے وہ کیا کہتے ہیں گیس کا ہو گیا, ہمارے یہاں گیس بھی بہت ہے, بلوچستان میں اتنی زیادہ پائی جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پھر بھی یہی پرابلم ہے, ہمارے گھروں میں گیس نہیں ہے, ہم سوئی گیس کی وجہ سے پریشان ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک الگ سے ہی مافیا ہے جو کہ چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہے, جو کہ چیزوں کی جو ہماری ڈیمانڈ جس چیز کی بڑھتی ہے, ابھی آگے جو ہے وہ رمضان آنے والے ہیں, رمضان میں آپ کو پتہ ہے جو 2 روپے کی چیز ہوتی ہے وہ 6 روپے کی ملتی ہے, پورے ملک میں بڑھ جاتی ہے. انٹرنیشنل لوگ ایون انڈیا آپ کے پرائسز گرا دیتے ہیں, تو یہ شرم کی بات نہیں ہے. بالکل ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں ہمارا مہینہ ہوتا ہے کہ ہمیں عبادات کرنی ہوتی ہے, تو لوگ جو ہیں وہ عبادات کو چھوڑ کے ذخیرہ اندوزی کی جانب بڑھتے ہیں, منافع خوری کی جانب بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ہم تو پریشان ہو گئے یہ بات کر کے, اعلیٰ حکام کی ساری ذمہ داری ہے یا کچھ عوام کو بھی کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, عوام کی آواز اگر کوئی سنے تو ضرور ہم بولیں, مگر ہماری آواز کوئی سنتا نہیں ہے. جی ایسی بات, سب سے بڑی بات یہ ہماری آواز کو سنتا نہیں. دوسری بات, جیسے آپ نے آئل کے ذخیرے کہا, گیس کے ذخیرے, یہاں پہ اس ملک میں پوری سندھ میں اپ ٹل ایران یہ بیلٹ پوری آئل سے بھری ہوئی ہے. جی, مگر ہمارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو ملک کے خلاف ہیں وہ آپ کو ایکسپلور کرنے نہیں دیتے اس کو. ایسے ہی ہے. اسی طرح گیس ہے, گیس پاکستان میں سب سے زیادہ سوئی گیس ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ کو اس سے بڑا المیہ کیا کہ سوئی میں ہی آپ کی گیس نہیں ہوتی ہے, جہاں سے آپ کی گیس آتی ہے وہاں پہ آپ کی گیس نہیں آتی. تو یہ سب باتیں کو ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں بلکہ اپنے ملک کے اس کے اوپر سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے, ہم کو وہ اقدامات لینے چاہیے. بالکل لینے چاہیے. اور نازیہ کی جانب بڑھیں گے. نازیہ بتائیے گا ہمارے بچوں کی کیا صورتحال ہے, کس طرح سے پڑھائی حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں جو ہماری نوجوان نسل ہے, ہماری جو یوتھ ہے, کیونکہ آپ لیکچر آ رہے ہیں, تو ان کی نفسیات پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے جو کہ آج کل حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کسی بھی کوشش سے وہ کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, ہم اپنا
گھر بیچ دیں, ہم سب کچھ بیچ باچ کے جو ہے نا ہمیں پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے. سب کی سوچ یہ ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر نوجوان نسل ہی یہاں سر جو ہے وہ انٹرنیشنل باہر ممالک میں چلی جائے گی اور وہاں پر جا کے کمائیں گے تو پھر پاکستان کو کون دیکھے گا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتی ہوں, لیکن یہاں پہ ہم ہماری جو یوتھ ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کی جو انرجی ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو انتھوزیازم ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک اچھی پازیٹیو ڈائریکشن مل جائے. اب وہ ڈائریکشن ان کو مناسب وقت پہ مل جاتی ہے تو آپ اس کا امپیکٹ جو ہے اس پہ یقیناً جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ ابراڈ جانے والا سلسلہ اس کو اسٹاپش لگ سکتا ہے. لیکن وجوہات دراصل یہ ہیں کہ آپ کی بات سے ایک اسٹیپ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گی یہاں پہ, کیونکہ بات اصل ایجوکیشن کی ہو رہی ہے اور میرا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے, تو تھوڑا سا میں نے قریب سے اس چیز کو دیکھا ہے اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہی ہوں. اور جو ہماری یوتھ ہے اس سے ہی مل رہی ہوں, اس میں ہماری دونوں جینڈر شامل ہیں, ٹھیک ہے, میل فیمیل. تو میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ کانفیڈنس تو بے تحاشا ہے, تھوڑی سی رسپیکٹ کی کمی ہے. اور رسپیکٹ کی کمی دیکھیں ٹوٹلی ہم بلیم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں کر سکتے. ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی ایم آلسو اے لیکچرر بٹ آئی کین ناٹ بلیم ٹو دا اسٹوڈنٹس ٹوٹلی. ٹھیک ہے نا, کچھ ہماری بھی ہیں, کچھ ایسی لیکنگ ہے جس کی بنیاد پر, اب وہ میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی, لیکن اس لیکنگ کو اگر ہم ہائی لائٹ کرنے کے بجائے اگر اس کی آپ یوں سمجھے سولوشن کی طرف جائیں تو یقیناً وہ ڈائریکشن جو ہے پازیٹیو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کی جو ہماری یوتھ ہے ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا. مطلب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو ہر کسی کو ہر شعبے میں اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. بچہ اگر پڑھائی کر کے دے رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو جب تک آتے ہیں اسکول لائف بھی ان کی چلی جاتی ہے, وہ کالج لائف بھی پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں جب وہ آتے ہیں تو وہ مکمل انسان بن کے آ رہے ہوتے ہیں, ایک مکمل شخصیت ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یونیورسٹی والے بچوں کو پڑھانا مشکل ہے یا جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانا مشکل ہے؟ دیکھیں, یہ کہنا تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں جو ہمارے لیولز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, دونوں کی جو آپ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک میچیور اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, دے آر انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, یونیورسٹی کے اندر جب وہ داخل ہو رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہاں پر جو اسٹڈی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ان کو کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ زیادہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. بٹ ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اسکول کی بات کریں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں تضاد ہے. ہم اگر اس کے کمپیریزن کی طرف جائیں گے مناسب نہیں ہوگا. ایز اے لیکچرر میں بات کہتی ہوں, میں خود بھی جب ٹیچنگ کرتی ہوں جو انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں, انفرادی اختلافات, وہ بے حد جو ہے اہمیت رکھتے ہیں. اور اس اہمیت کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہوگا. بالکل صحیح, اس کا امپیکٹ بھی غلط پڑے گا اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی, کیونکہ پانچوں انگلیاں جو ہے نا وہ برابر نہیں ہوتی. تو جو آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہ ایک ہی لکڑی سے آپ نے سب کو ہانکنا ہے تو بالکل غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ایسی اسٹریٹجی جو ہے آپ کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے جو کہ وہ جو 5 انگلیاں ہیں نا وہ سب فیسیلیٹیٹ ہوں, وہ سب انٹرٹین ہوں. واو, زبردست. سر آپ کیونکہ آپ بزنس مین ہیں, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا مشکلات دیکھی, کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ بزنس کرنا بھی خاصا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ہر کوئی, چاہے وہ میں ہوں, چاہے نازیہ ہوں, چاہے آپ ہوں, ہم الگ الگ جو ہے اپنے اپنے پیشوں میں اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے آپ نے مشکلات فیس کی پاکستان کے ان حالات کو لے کے؟ اب چونکہ پہلے حالات جو تھے بہت فیوریبل تھے بزنس کے, اب اتنے ہی مشکل ہو گئے ہیں. اب لوگ پہلے جیسے ہوتے تھے, لوگ پڑھتے تھے لکھتے تھے, وہ کہتے تھے یار بزنس کرنا ہے, اب یہ کہتے ہیں یار نوکری کر لو. جی, کیونکہ ایک فکسڈ اماؤنٹ تو آئے گی. بزنس میں آپ کے لیے اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ یو ہیو ٹو ناک مینی اے ڈور. تو آپ کو ایک بریک تھرو ملنے کے لیے آپ کو کافی دروازوں پہ دستک دینی پڑتی, جو ہو سکتا ہے اٹ مائٹ ناٹ بی فیوریبل, آپ کے اس میں نہیں ہو, آپ کو اپوز کرتے ہیں اس بزنس میں, آپ کا ساتھ نہ دیں. تو یہ سب سے بڑی المیاں ہیں آج کل کے جو بزنس مین فیس کر رہے ہیں. تو ہر جگہ دیکھیں آپ, کسی ایک بزنس گھر میں بھی آپ چلے جائیے وہ خوش نہیں ہے. جی, وہ ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے کہ یار بزنس از ڈاؤن, بزنس از ڈاؤن. مگر بزنس کو اوپر کیسے لے جائیں گے؟ یہ ہے کہ اگر ہمارا ملک میں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر تھوڑا سے ملک کو دھکے گا, معیشت جو ہے ملک کا پہیا ہے, اگر ہم اس کو ہی جام کر دیں گے تو there will be no progress at all. تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے ملک کو تھوڑا سے دھکا دیں, بزنس مین والوں کو دیں. ٹھیک ہے, نوکری پیشہ تو ہے, مگر بزنس جو ہے, کیونکہ بزنس مین جو ہے وہ نوکری یا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیتا ہے دوسروں کو بھی.
تو جب یہ ساری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز وغیرہ آ جائیں گی تو پھر معاشی حالات بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے. بہتر ہو جائیں گے. بالکل سر. پرابلمس تو ہر جگہ پر ہیں, ہم لوگ اپنی اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو کچھ پرابلمس ہے, کسی کو کچھ پرابلمس ہے, لیکن اینڈ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے چاہا تو حالات بہتر ہوں گے. نازیہ, کیا کہیں گی آپ ٹیچرز جو کہ لوگ بننا چاہتے ہیں, جو کہ ہماری یوتھ ہے یا جو بھی آنا چاہتے ہیں اس پروفیشن میں, ان سے کیا کہیں گی؟ کیا ٹیچنگ جو ہے کس طرح سے, کیونکہ ہر کسی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت آسان کام ہے, کچھ نہیں آتا تو چلو کرتے ہیں, ہم نے جو ہے وہ ایک اچھی پڑھائی حاصل کر لی تو ہم ٹیچر بن جاتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی کہ ٹیچر بننا اور بچوں تک وہ تعلیم دینا ان کو کتنا مشکل کام ہے, یہ ٹاسک کتنا مشکل ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ دیٹس ناٹ اے پروفیشن فار می. میرے لیے کوئی پروفیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بلانگ کرتا ہے اسپریچویلٹی سے, ٹھیک ہے. جو ایک ٹیچر ہوتے ہیں وہ روحانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں, بے شک, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو خود ریکگنائز کرنا ہے اپنی پوزیشن کو, ٹھیک ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری. اور جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا رتبہ جو ہے وہ اسپریچویلٹی سے ریلیٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلنا ہے, کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا ہے, کس طریقے سے ان کی ضروریات کو جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں ان کی اسٹڈی سے, ان کو فلفل کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں, وہ اگر فلفل نہیں ہوگی تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آلریڈی امپیکٹ جو ہے پیسمسٹک ہو جائے گا, نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا. پھر آپ ٹوٹلی اگر اسٹوڈنٹ کو بلیم کریں گے تو میرے حساب سے یہ غلط ہو جائے گا. یہاں پہ لیکنگ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے. اور دوسری بات, آپ نے مسائل کی بات کری تھی ایجوکیشن کے حوالے سے, تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو حالات ملک کے چل رہے ہیں ان حالات کے اندر جو ایجوکیشن ہے, جو تعلیم ہے, اس کی جو ریسورسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. اسپیشلی جو کہ حالات پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں, 2-4 سال سے, ان حالات میں آن لائن اسٹڈی کا جو ایک تسلسل چلا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی انٹریکشن کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے, ٹھیک ہے. انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جس کا انٹریکشن ہو ہی نہیں رہا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لیکنگ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور فقدان جو میں دیکھتی ہوں, میرے اسٹوڈنٹس اگر اب یہ دیکھ رہے ہوں تو اس چیز کو میں ان کو کہتی بھی ہوں کہ اسٹڈی بک, ٹھیک ہے نا, جو بکس ہے اس سے دوری بہت ہوتی جا رہی ہے. اور کیوں ہوتی جا رہی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ہمارے پاس اپلیکیشنس آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کے تھرو ہمیں آلریڈی بہت سارا جو ہے مواد مل جاتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بکس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے, جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو آپ وقت کے ساتھ چل رہے ہیں, جو وقت چل رہا ہے اس کے اندر اگر آپ ان ریسورسز کو یوز نہیں کر سکتے تو وہ بھی غلط ہے. اپڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بکس کے متعلق کو آپ بالکل اس سے اجتناب کر لیں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, بالکل. اور اگر ہم بریک کی جانب نہیں جائیں, بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو پکا رہی ہمیں تو نہیں کھلائیں گی؟ ہمیں تو نہیں کھلائیں گی یا ہمیں بھی کھلائیں گی؟ سوال جو ہے آپ گھما کے کر رہے ہیں سر, اسٹریٹ فارورڈ ہو کے سوال کریں. ہاں, مطلب ہمیں آزمائیں گے تو نہیں کھلا کے؟ نہیں بالکل, آپ کو منصور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہم ضرور کروائیں گے. بالکل, بہت اچھی کوک ہے ماشاءاللہ سے, ان کا بڑا وہ ہے. بالکل, تو یہ تو میں پر سر آزما تو ہم سب کو حکومت رہی ہے. حکومت کو جو ہے, حکومت نے معیشت کو بھی آزمایا, ہم سب کے صبر کو بھی آزما رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہوں گی ہمارا پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے عادی ہو گئی ہے کہ 272 پیٹرول ہو گیا, اس کے بعد جو ہے ان کو اندازہ یہ ہے کہ بھائی اب 300 ہوگا, 300 بھی ہوگا, تب بھی سب کچھ صحیح ہے. لیکن بہتری کی جانب کس طرح سے آئے, کیا تجویز دیں گے آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلے ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم لوگ اپنا, چلو ٹھیک ہے یہ سب پرابلمز ہوتی ہیں, مگر ہم اپنے مذہب سے بھی بہت ہٹ گئے ہیں. جی, اللہ اور رسول کو اوپر نہیں رہے, زیادہ تر ہم سب لیڈرز یہ وہ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا آؤٹ آف وہ کہ ہماری خانقاہ سے بھی اگر لوگ رجوع کر کے اس میں ابا جی سرکار کی بھی اس میں نمائندگی کریں, حاصل کریں, تو اس میں کافی اس میں فائدہ ہوگا. صرف یہ نہیں ہو کہ ہم ادھر بیٹھ کے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اس کی رہنمائی بھی, روحانی رہنمائی بھی ہم لوگوں کو آج کل بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہے, اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. تو رہ گیا جہاں تک سیاسی اور یہ, وہ تو انشاءاللہ ایسے ہی چلتی رہے گی. 75 سال ہو گئے اس ملک کو ایسے ہی چل رہے ہیں. ہر کوئی آتا ہے کہتے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے, وہ کہتا ہے ہم ٹھیک کر دیں گے, مگر ٹھیک کرنے کا کسی کو وہ ابھی تک نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے مذہب سے, اپنے سب سے ہٹ گئے ہیں. بالکل کوئی وہ نہیں ہے. تھوڑا سا ہم کو اپنے دین اور اسلام کی طرف بھی آنا پڑے گا, رہنمائی لینی پڑے گی اچھے لوگوں سے جو کہ
اس ملک کے وہ ہیں، خیر خواہ ہیں. بالکل. آپ کا تعلق بھی خانقاہ بخاریہ سے؟ جی میرا بھی تعلق. ٹھیک ہے. کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ مجھے 4 سال ہو گیا ماشاءاللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں بھی کافی اس عمر میں لوگوں کے دستک دیے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پہنچا دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ماشاءاللہ زبردست. نازیہ آپ بھی کہنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ آپ نے مجھ سے بریک کے دوران کہا تھا. جی بالکل، میں سر کی بات کا جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنا چاہوں گی خانقاہ بخاریہ سے ریلیٹڈ. خانقاہ بخاریہ ایک ایسا منظم ادارہ ہے کہ جس نے کراچی کے مسائل کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھا، ٹھیک ہے، اور وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے، جو مسائل رہے، کرونا کی بات کر لیجئے، سیلاب کی بات کر لیجئے، خانقاہ بخاریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے بہت ہی مخصوص ریسورسز کی بنیاد پر جو ہے ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسائل بہت سارے ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ مسائل تھے، کرونا کہہ لیجئے، سیلاب کہہ لیجئے، یہ وہ مسائل تھے جنہوں نے مزید مسائل کو جنم دیا، جس میں سے ایک خوراک کی قلت ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ضرورت ہے کہ خوراک کی فراہمی کی جائے. خانقاہ بخاریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے عام عوام الناس کو خوراک کی فراہمی دی، اور یہی وہ ایک جو آپ ایک جسے کہیں گے جذبہ ہے، اس کو لے کے ہمارے ابا جی سرکار جو ہیں وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور اسی کے سلسلے میں کیونکہ دیکھیں سیاست جو ہے، سیاست کے حوالے سے یہ کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ سیاست ہے تو کوئی بری چیز ہے. سیاست بری چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طریقہ کار ہے. کیا آپ کا کرائیٹیریا ہے اس چیز کو لے کے چلنے کا؟ سیاست جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے، تو کیا کوئی غلط کام معاذ اللہ وہ کر سکتے تھے؟ بالکل ایسا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تو آپ کو چیز پتہ ہے کہ سیاست بالکل ٹھیک ہے. سیاست ایک پروسیجر ہے، ایک کرائیٹیریا ہے کسی بھی سسٹم کو گو تھرو کرنے کا، اس کو آپریٹ کرنے کا. اب اس سسٹم کو آپ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ابا جی سرکار کی، تو میری نظر میں اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے ابا جی سرکار سے بہتر یہاں پر کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں نے ابا جی سرکار کو ماشاءاللہ سے 8 سے 9 سال کا عرصہ جو ہے ان کے ساتھ میرا ہے، ماشاءاللہ، اور یہ ایک سعادت ہے میرے لیے، ایک اعزاز ہے میرے لیے. اور اس عرصے میں نے دیکھا کہ ہی از اے بیسٹ موٹیویٹر. ٹھیک ہے، کوئی شخص کتنا ہی ڈسٹرب آئے، شاید وہاں آنے سے پہلے وہ سوسائڈ کر جائے، لیکن جب وہ وہاں آتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، تو اس کے مسائل 85% تو ان کی جو اپیئرنس ہے اس کے بعد ہی ختم ہو جاتے ہیں. دیٹس از مائی اون ایکسپیرینس، میں اپنے اون ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد ان کی موٹیویشن، ٹھیک ہے، موٹیویشن کیا ہے ان کی؟ موٹیویشن یہ ہے اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا. ٹھیک ہے، وہ لیزی نہیں بناتے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں. اور سیاست میں اگر آنے کا ارادہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو فلٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ادارے ہیں یہ اس میں عدم توازن ہے. دیکھیے توازن ہر جگہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، رائٹس میں بھی، رسپانسبلٹیز میں بھی. یہ ہماری ایک المیہ ہے کہ چاہے وہ عام عوام ہو یا جو ہماری اپر کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، سب جگہ کیا مسائل ہیں کہ سب کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہے. جی، آپ کی رسپانسبلٹیز تو ہیں. جب آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز نہیں پتہ ہیں، آپ ان کی پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کس حق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رائٹ پورے نہیں ہو رہے. میں یہ ایک اس انسان کی بھی بات کروں گی جو پھیری والا ہے، میں یہ اس کی بات بھی کروں گی جو رکشا ڈرائیور ہے، میں اپنی بات بھی کروں. کیا میں اپنی رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہوں ایز اے لیکچرر؟ کیا میں اپنی رسپانسبلٹیز نبھا رہی ہوں؟ نہیں نبھا رہی تو میں گلا بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ فلٹر کرنے کے لیے خانقاہ بخاریہ جو ہے یہ اس اسٹیج پہ آئی ہے، آگے بڑھی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سسٹم کو فلٹر کرنے کی یہ اسٹیپ لینا بجی کا بہت ضروری ہے، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ سسٹم ہے یہ فلٹر بھی ضرور ہوگا، اور یہ آپریٹ بھی بہت اچھی طریقے سے ہوگا، اور اس کا امپیکٹ بھی بہت پازیٹیو آئے گا. بہت ہی آپٹیمسٹک سی جو ہے نا ایک انوائرمنٹ انشاءاللہ کریٹ ہوگی، اور مسائل بھی حل ہوں گے. کیونکہ مسائل کراچی کی جو عوام ہے نا بہت عرصے سے پس رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت عرصے سے پس رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ بھی کراچی کا حصہ ہیں، ہم بھی کراچی کا حصہ ہیں. یہ مسائل بے تحاشا ہیں، اور لوگوں کو بارہا آزمایا گیا ہے. مسائل کم ہونے کے بھی سر بات کر رہے تھے کہ مسائل کم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں. یقیناً مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو کیوں نہ ایسے لوگوں کو آزمایا جائے کہ وہ مسائل کا حل کر دیں. لیکن آپ نے لوگوں کو پہلے بھی تو کانفیڈنس دیا نا ووٹ کی صورت میں، اب آپ یہاں دے کے دیکھیے. تو یہ میرا ایک اور جن کا مقصد صرف 3 چیزیں، ملک ہے، شہر ہے کراچی،
اور غریب عوام. بالکل. ابا جی سرکار کا 3 وہ ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر ان کے ہاتھوں سے صحیح ہو جائیں تو کہہ رہے ہیں میرے زندگی کا حل ہو گیا, سب مقصود. زبردست. تو خواتین بھی جڑ سکتی ہیں خانقاہ بخاریہ سے؟ جڑ کیا سکتی ہیں, میں ایک زندہ مثال ہوں. بالکل, جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں ان سے کیا کہیں گی وہ اگر جڑنا چاہتی ہیں خانقاہ بخاریہ سے تو کس طرح سے جڑ سکتی ہیں؟ خواتین کے حوالے سے میں یقیناً یہ بات کہنا بھی چاہ رہی تھی, آپ نے یہ بات کر دی, میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا. بہت شکریہ. دیکھیے مرد حضرات کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں وابستہ بھی ہیں, لیکن خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں. ابھی 13 رجب کا پروگرام جو ہوا تھا, پچھلے 2 سال سے ہماری خواتین جو ہیں وہ بازی لے کر جا رہی ہیں ماشاءاللہ میں بھی, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا کتنا کانفیڈنس ہے ابا جی سرکار پہ خانقاہ بخاریہ سے, کیونکہ اس کی وجہ ایک اور ہے. میں نے آپ کو بتائی تھی نا موٹیویٹر والی بات, تو خانقاہ بخاریہ سے ریلیٹڈ تمام لوگ اور خصوصاً ابا جی سرکار خواتین کو بہت زیادہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. یہ وہ جو مردوں کو معاشرہ والی بات ہے نا, یہ بالکل اس کے خلاف ہے. وہ یہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ چونکہ گھرداری بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کے اندر بیسٹ آرگنائزنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی یوٹیلائزیشن کتنی اچھی طریقے سے کی جاتی ہے وہ دیکھنا چاہیے. پھر ان کا اسٹیمنا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, بالکل, ان میں برداشت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سر آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ بالکل کر لیں گے, بعد میں آپ سے آرگیو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو خواتین کو ابا جی سرکار نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے, اور اس کا امپیکٹ ڈے بائی ڈے, بلکہ ڈے بائی ڈے بھی غلط ہو جائے گا, آور بائی آور نظر آ رہا ہے. خواتین جڑتی چلی جا رہی ہیں, جڑتی چلی جا رہی ہیں, اور یہ خواتین کا اور خواتین سے ریلیٹڈ جو مرد حضرات ہیں, ٹھیک ہے, خواتین سے ریلیٹڈ جڑے رشتے ہیں, ان کے ہسبینڈ, ان کے بردر, ٹھیک ہے, ان کے والدین, ان سب کا بھی کانفیڈنس ابا جی سرکار پہ ہے. تو اس لیے خواتین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا, خانقاہ بخاریہ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے جو سارے جو لوگ ہیں خانقاہ میں ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایک پوری ٹیم ہوتی ہے نا جو آپ کی دیکھ رہی ہوتی ہے سب چیزیں. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے, ڈاکٹر عاقف بھی آ چکے ہیں, اور عامر بھائی بھی آئے تھے, اور ماجد بھائی بھی آئے تھے ہمارے شو میں. تو آپ لوگ جیسے اب آپ لوگوں کا ویژن کیا ہے, آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں بہتری کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, لیکن سسٹم اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ وہ ان کو کرنے نہیں دیا جاتا. تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک بھی آپ لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ, کہ جو سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے یہاں پر جو پھیلا ہوا ہے گند, اس کو صاف کر دیں گے خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار؟ دیکھیں, صاف کر دیں گے یا صاف نہیں کریں گے یہ تو ایک دیگر بات ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, ابا جی سرکار کا ہمیشہ سے ہمیں یہ درس رہا ہے کہ ہار اور جیت, عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بے شک. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, تو ہم نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہار جیت جو ہے یہ دیگر مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے اپنے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارا سلوگن ہے اور جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پورے سسٹم کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں. اس پورے سسٹم کے اداروں میں عدم توازن بھی ہے, عدم تحفظ بھی ہے. لوگوں کا ایک جو کانسیپٹ ہے, جو پرسپشن بن گیا ہے اداروں کے حوالے سے, یہ بہت خطرناک حد تک ایکسٹریم لیول تک چلے گیا ہے. ایسے اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی کسی چیز سے ریلیٹڈ کوئی سینیریو غلط ہوتا ہے تو چیز کو غلط نہیں کہتے ہیں, اس سینیریو کو ٹھیک کرنا صحیح ہوتا ہے. نہیں کہ اب شادی ہے, ایگزامپل کے طور پہ آپ پہ بات کر رہی ہوں, اب شادی ہے تو شادی کی جو رسومات ہو گئی ہیں وہ غلط ہو گئی نا, جس میں سے ایک جہیز کی لعنت جسے آپ کہتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ شادی نہ کی جائے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کو ان رسومات کو جو ہے ان کو کنڈیم کرنا پڑے گا, ان کو ختم کرنا پڑے گا. تو آپ یہ طریقہ کار, یہ سوچ, یہ اپروچ لے کے آگے چلنی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ شادی کو ختم نہ کریں, شادی کو ختم نہ کریں, رسموں. آپ کے جو خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار کے جو رہنما ہیں, نمائندے ہیں, اہم رکن ہیں, ڈاکٹر عاقف, ماجد بھائی, عامر بھائی, ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی. ابھی ہمارے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کو جب یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خانقاہ بخاریہ سے آئے ہیں, ان کو کیوں, وجہ کیا تھی, ان کو کیوں اتارا کہ آپ الیکشن جو ہے وہ اس میں جائیے؟ دیکھیے, وہ ماشاءاللہ سے کافی ایکسپیرینسڈ ہیں, اور ان کا جو خانقاہ بخاریہ سے تعلق ہے بہت اچھا ہے, لمبا ہے, اور کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آزمودہ ہیں. تو ابا جی سرکار نے ان کو اتارا ہے, اور یہ الحمدللہ یہ نہیں کہ یہ 3 نہیں, انشاءاللہ اگلے ہو سکتا ہے اور بھی آ جائیں انشاءاللہ, مگر یہ ابھی فی الحال 3 کو اتارا ہے, اور اللہ کے فضل سے دعا ہے کہ یہ 3 کامیاب ہو جائیں. پھر انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اور بھی
امیدوار لے کر آئیں گے میدان میں انشاءاللہ تعالی. بالکل. کیا کہیں گی نازیہ، کیوں ہمیں آپ کو سیاسی کیا کہتے ہیں میدان میں اتارنا پڑا، ڈاکٹر عاقف کو اور عامر بھائی کو، ماجد بھائی کو؟ کیا ہم سیاسی رہنماؤں سے جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں؟ یہ تو عوام سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر. ہم بھی تو عوام ہیں، ہم تو، میں اگر اپنی بات کروں تو دیکھیں مایوسی کیوں اس بات میں کوئی وہ ہے، ہم آنر کہیں گے کہ ہاں بالکل ہم لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں راستہ ملے ہم چلیں. تو آپ بتائیے کہ عوام کے بنیادی مسائل یہی ہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ دال ہے، کیونکہ اتنے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. اور بہت ہی، یہ تو ایک ایسے ہے کہ انگلیوں پہ گنے جائیں مسائل، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں. جابز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اگر جاتے ہیں، ہمارا ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کروں تو کروں کیا. تو یہ سارے مسائل کو دیکھ کر آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ سیاسی جو رہنما ہے ان سے تو اب چلیں کچھ نہیں ہو پا رہا، تو ہم اپنے ہی رہنماؤں کو کھڑا کرتے ہیں الیکشن میں، تنظیم میں تو وہ کچھ اعلیٰ کارکردگی نبھا پائیں گے. جی بس کہہ سکتے ہیں کہ ایک صبر کا پیمانہ ہے تو وہ بس لبریز ہو گیا. شاید یہ وجہ بھی ہے. اور جو 3 کینڈیڈیٹس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ان کو لے کر آنے کی ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں، بلکہ میں ان 3 کے بارے میں نہیں کہوں گی، یہ جو پوری آرگنائزیشن ہے نا خانقاہ بخاریہ، یہ مڈل کلاس آرگنائزیشن ہے. اس میں لوگ جو ہیں سارے مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو یہ تمام مسائل کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، انفیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ بہت اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب وہ خود سے جانیں گے نا ان مسائل کو تو وہ ان کو سارٹ آؤٹ بھی کریں گے. لیکن جب آپ وہ لوگ جو ان مسائل سے دو چار ہی نہیں ہیں تو وہ کیا جانیں گے ان مسائل کی شدت کو، کس طریقے سے عوام جو ہے ان مسائل کا شکار ہے، وہ کیا سلوشن لے کے آئیں گے. وہ تو میرے خیال سے اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیں گے. لیکن ان لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے، جو ان لوگوں کی اپروچ ہے، جو ان لوگوں کی سوچ ہے، جو ان لوگ کا ایکسپیرینس ہے، وہ انہی چیزوں کے درمیان ہے، انہی مسائل کے ارد گرد گھومتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ابا جی سرکار کی ان تینوں کو آگے لے کے آنے کی. اور بالکل جس طرح سر نے کہا کہ یہ صرف 3 ہی نہیں، یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بالکل ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہ انشاءاللہ ان قریب جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے نازیہ بھی اس میں امیدوار ہوں گی. بالکل. لیکن بالکل اچھی بات ہے، یہ تو ابا جی سرکار بہتر جانتے ہیں، اس بارے میں نہیں کہہ سکتی. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے اور یہ اعزاز مجھے ملتا ہے تو میں بالکل کیونکہ خواتین کے، آپ کا جو خواتین کے آپ نے بتایا نا کہ ایک جو خواتین آپ کا ونگ ہے اس کے بھی اندر بہت اچھی، بہت اسٹرانگ ہے. تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے آئیں، کیونکہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیے یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے نا، یہ 85% یوتھ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اس کی ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. انرجی سے بھرپور لوگ ہیں، انتھوزیازم جو ہے وہ ایک بالکل سپر ایکسٹریم لیول پر ہے. تو یہاں پہ انرجی کی کوئی کمی نہیں ہے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، دونوں حضرات میں، دونوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو تبدیلی کا ایک نعرہ لگ رہا ہے نا، وہ نعرہ نہ رہ، تبدیلی آ جائے. بالکل وہ ہمیں دکھ جائے، بالکل دکھ بھی جائے نا. اور وہ تبدیلی پازیٹیو ہونی چاہیے. تبدیلی تو آ رہی ہے نا، لیکن وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ماحول جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہو رہا. تبدیلی آئے، لیکن ایسی تبدیلی آئے جو کہ مثبت لائے، ماحول کو بہتر کرے، سازگار کرے، مسائل کا حل لے کر آئے. وہ والی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمیں خالی تبدیلی کی نہیں، مثبت تبدیلی کے سلوگن چینج ہو جانا چاہیے. مثبت تبدیلی چاہیے، مثبت تبدیلی کی ضرورت ہے. سر کیا آپ کا تبدیلی وتھ اے سولوشن. جی تبدیلی میں سولوشن. سر آپ کا بھی ماشاءاللہ ایکسپیرینس، آپ بزنس مین ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے. پاکستان کو کیا دیکھا تھا اور اب کیا پاکستان ہو گیا، ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے. نہیں الحمدللہ میرا تو ایکسپیرینس جو ہے اب تک کے بہت اچھا رہا ہے، کیونکہ میں ملک سے مایوس نہیں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ انشاءاللہ مجھے جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بنیاد پہ ملک بنا ہے، تو مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ دیکھیں نا لوگ اتنا کھا رہے ہیں اس ملک کو، پھر بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. بالکل. تو اسی لیے میں نے جو پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑی سے ہم کو روحانیت کی طرف بھی آنا پڑے گا. صرف ٹھیک ہے سب کچھ ہے، کوشش بھی اپنی کرنی چاہیے، مگر ہم کو روحانیت کی طرف بھی آنا پڑے گا لازمی، ٹو گیٹ انٹو سم سارٹ آف یہ چل کیوں رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ملک اتنا کھا رہے ہیں پھر بھی چل رہا ہے. تو سوچنے کا امر یہ ہے کہ اولیاء اللہ، بے شک، ٹھیک ہے نا، اگر اس بارے میں ہمارے عام عوام الناس یہ سوچ لیں
اور پھر رجوع کر لیں تو میں سمجھتی ہوں آپ کو کسی قسم کی مزید اسٹرگل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جو خرابی ہے نا وہ ہمارے ارد گرد سے ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صحیح کر لیں تو ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا لمحہ فکر یہی ہے، المیہ بھی یہی ہے کہ ہم دوسرے کو اس کی غلطیوں کو، ان کے جو بھی لیکنگ ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، یہ آئینہ کم دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ اپنا آئینہ ساتھ لے کے چلو، تو وہ کہتے ہیں میم آئینہ ساتھ لے کے کیسے چلیں؟ میں کہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ کیا کیا خامیاں ہیں، تو وہ خامیاں اگر آپ کو سامنے والے میں نظر آ رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ خامیاں ہیں، تو آپ اسی وقت دیکھ لیجئے اگر یہ خامیاں آپ میں بھی ہیں نا، جو خامیاں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، بالکل آئینہ جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ اپنے ساتھ لے کر گھومیں، اپنی شناسی بھی خود سے کرنی چاہیے۔ کہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حکومت کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو بھی آپ کہنا چاہیں، کیمرہ آپ کا یہ رہا اور آپ بول دیجئے۔ دراصل یہ ملک بنا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا مسلمان اور پاکستانی کے لیے۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ اس ملک میں نہ مسلمان ہیں نہ پاکستانی ہیں، ہم لوگ اپنی لسانیت اور اس میں فرقہ واریہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم نے کانسنٹریٹ کیا کہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے گئے تو وی شوڈ ختم کرنا چاہیے ان چیزوں کو، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی۔ بالکل تو ہم پھر اس ملک کے آگے کچھ خدمت کر سکیں گے، ورنہ پھر ہم ایسے ہی آپس میں لڑتے بھیڑتے رہیں گے اور یہ ملک ایسے ہی لوڑا لگڑا چلتا رہے گا۔ بالکل، مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے بلیم گیم ختم کر دیں، بلیم گیم ایک دوسرے کو بلیم نہ کریں۔ جی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس ملک کے لیے ہیں، جب ملک ہے تو ہم ہیں، ساری زبانیں ہیں۔ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمارا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے ہم لوگوں کو، اب تک تو 75 سال ہو گئے، پولیٹیشینز کو بھی خاص کر کے سمجھنا چاہیے۔ جی اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے، سر دعا تو کرتے ہیں، اب تو لگ رہا ہے کہ چلے کاٹنے پڑیں گے ہم۔ کیا کہنا چاہیں گی نازیہ آپ، کیا پیغام دینا چاہیں گی ناظرین؟ بالکل، میں یہاں پہ عوام سے مخاطب ہونا چاہوں گی، میں عوام سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے دیگر دوسرے تمام لوگوں کو آزمایا بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنا کانفیڈنس دیا ووٹ کی صورت میں۔ اب جو ہے خانقاہ بخاریہ کی طرف سے جو 3 کینڈیڈیٹس موجود ہیں، آپ ان کو اپنا کانفیڈنس دے کے دیکھیے ووٹ کی صورت میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے جو آپ سمجھیے کہ جو ان کو گائیڈنس مل رہی ہے وہ گائیڈنس اتنی اتھینٹک ہے، وہ ریسورس اتنی اتھینٹک ہے، وہ ہے ابا جی سرکار کی۔ ابا جی سرکار کی جو وہ تو خیر مجموعہ ہیں خصوصیات کا، ہم کیا ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہوں گی جو سب سے زیادہ امپریسو بات ہے ان کی، ٹھیک ہے، جو لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، جو کھچے چلے آتے ہیں ان کی طرف، جو اٹریکٹ ہوتے ہیں، بالکل بات ہے کہ کال اور فیل میں تضاد نہیں ہے، بالکل تضاد نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ نازیہ آپ کا، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔